عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فخر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام۔ علامہ کہتا ہے نماز فرض ہے، اگر شوق ان کا نہ ہو نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، اگر میرے ووٹ کا شوق حضور کی ذات اور عزت کے لیے نہ ہو تو وہ بھی حجاب، ہر چیز بے حجاب۔ اور ہمارے مفتی صاحب نے کہا کہ ان پر کریک ڈاؤن ہوا، وہ اسمبلیوں سے بھاگ گئے ہیں، میں ان کو سرداروں کو وڈیروں کو زرداروں کو کہتا ہوں اب محمد عربی کا دین آ رہا ہے، وہ تو اسمبلیوں سے بھاگے تھے، تم ملک سے بھاگو گے۔ اور جو ظلم کا بازار تم نے گرم کر رکھا ہے پچھلے 50 سالوں سے، 5 دہائیوں سے، اس کا حساب لینے کا وقت آ گیا ہے۔ اور یہ پاکستان کسی بلاول ہاؤس کے لیے نہیں بنا، یہ پاکستان کسی جاتی عمرہ کے لیے نہیں بنا، یہ پاکستان کسی بری گالا کے لیے نہیں بنا، یہ پاکستان بناتے وقت ہمارے بڑوں نے نعرہ لگایا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ ایک منٹ بھائی، ڈیرکی والوں تھکے ہم ہیں، کراچی سے ہم آئے ہیں، نعرہ لگاؤ نواب شاہ تک بھی جائے، کراچی تک بھی جائے، لاہور تک بھی جائے، اور اسلام آباد تک بھی جائے، بلاول ہاؤس تک بھی جائے، جاتی عمرہ کی بھی دیواریں ہلیں، بری گالا کی بھی کونچے ہلیں، ان کو پتہ لگے محمد عربی کے غلام جاگ چکے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ اچھا صاحب، پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور ایک آئے کہتے ہم روٹی کپڑا پکان دیں گے، دوسرے آئے کہتے ہم ترقی دیں گے، 50 روپے کے سٹامپ پر ملک سے بھاگ گئے، تیسرے آئے کہتے ہم تبدیلی دیں گے، وہ جناب روتے پھر رہے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے قائد نے ہمیں بتایا تھا کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے۔ مستند رستے کون سے ہیں؟ مستند رستہ کربلا کا ہے جدھر ہمارے امام حسین گئے، مستند رستہ ممتاز قادری کا ہے، تنویر قادری کا ہے، مستند رستہ علم الدین کا ہے، مستند رستہ خادم حسین کا ہے۔ اور مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے۔ ہیں جی، کہتے ہم آزادی مارچ لے کر جا رہے ہیں، گجر خان بھی کراس نہیں کیا، اور پھر کہا گولی لگ گئی ہے، ہم نے کہا چلو لگ گئی ہے اب تو ٹھیک ہو گئے، پھر کہا اچھا ہمارے سیاستدانوں کو بیماری کیا ہے؟ جب مشکل وقت آئے تو یہ ویل چیئر پر بیٹھ جاتے ہیں، ہاتھ میں سوٹی۔ زرداری صاحب بھی بڑے معصوم، وہ جب بھیڑیے کے دانت گر جائے نا تو وہ بھی غاروں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا ہے، ساری زندگی گوشت نوچ نوچ کھاتا ہے، جب دانت گر جائیں تو وہ بھی اللہ اللہ کرتا ہے جی۔ اور اسی طرح جناب عمران خان، اس کی بھی باری جب امتحان کی آئی تو ویل چیئر پہ بیٹھ گئے، اور جب ہمارا بابا امتحان کی باری آئی ویل چیئر پہ بیٹھا تھا، گولیاں برس رہی تھی، اور ہر چیز ظلم و ستم چیلنج، گولیاں ہیلی کاپٹروں سے بھی برس رہی تھی، اور کہہ رہا تھا ستم کر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ ایسے نہیں لبیک، ہاتھ اوپر کرو، ہاتھ اوپر کرو۔ یہ بریانی کے ڈبوں پر نہیں آئے ہوئے، یہ پلاٹوں اور وزارتوں کے لیے بھی نہیں آئے ہوئے، یہ پٹواریوں کے بھی نہیں لائے ہوئے، یہ انتظامیہ کے بھی اکٹھے کیے ہوئے نہیں ہیں، یہ محمد عربی کے غلام ہیں۔ جو محمد عربی کا غلام ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ آپ کو کسی مفاد کے لیے لایا گیا ہے؟
آپ کو کسی بات کے لیے لایا گیا ہے، کسی لالچ کے لیے لایا گیا ہے۔ ایک ہی ہمارا مقصد ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، اور ہم بتانے کے لیے آئے ہیں۔ تم کہتے ہو ہم نے سب کو ٹیکل کر لیا، وہ کوئی اور ہے جو ڈالروں اور پونڈوں اور ریالوں پر بکتے ہیں۔ ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہمارا سودا صرف بازار مصطفیٰ میں ہوتا ہے بس۔ اور اگر کہتے ہو لبیک یا رسول اللہ کہنا جرم ہے، پاکستان کی بقا کے لیے نکلنا جرم ہے، پاکستان کے بچانے کے لیے نکلنا جرم ہے، تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے، 100 بار کریں گے، سرے بازار کریں گے، اگر وقت آیا تو سرے دار کریں گے۔